الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ کہ فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں اس حال پر کہ وہ اپنا برا کر رہے تھے، یعنی ایسے لوگ جو کفر میں مبتلا تھے، اور اس حالت میں جب فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، اب سلو ڈالیں گے کہ ہم تو کچھ برائی نہ کرتے تھے۔ یعنی وہ لوگ جو آج کفر میں مبتلا ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو وقت موت وہ اپنے کفر سے مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو کوئی بھی برا کام نہیں کرتے تھے۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے کرتوت تھے۔ فَادْخُلُوا ابواب جہنم، اس پر فرشتے کہیں گے اب جہنم کے دروازوں میں جاؤ، خالدین فیہا، کہ ہمیشہ اس میں رہو، فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تو کیا ہی برا ٹھکانہ مغروروں کا۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور ڈر والوں سے کہا گیا تمہارے رب نے کیا اتارا، یعنی مومنین سے، متقی لوگوں سے یہ پوچھا گیا کہ تمہارے رب نے کیا اتارا۔ قالوا خیرا، وہ بولے خیر، اللہ نے خوبی کو نازل کیا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید اللہ نے نازل فرمایا جو تمام خوبیوں کا جامع ہے، حسنات اور برکات کا مرکز اور منبع ہے، دینی و دنیاوی و ظاہری و باطنی کمالات کا سر چشمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ عرب کے قبائل حج کے دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال کی تحقیق کے لیے مکہ مکرمہ میں قاصد بھیجتے تھے اور اس سے کہتے جا کر معلوم کرو کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا وہ سچے ہیں، ان کی کیا دعوت ہے۔ یہ قاصد جب مکہ مکرمہ پہنچتے اور شہر کے کنارے راستوں پر انہیں کفار کے کارندے ملتے، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ کافروں نے 12 راستوں پر 12 افراد مقرر کیے تھے، اور وہ جو بھی آتا مکہ شریف کی طرف تو اسے وہ گمراہ کرتے اور غلط باتیں کرتے۔ ان سے یہ قاصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کرتے، پوچھتے، تو وہ بہکانے پر مامور ہی ہوتے تھے، اس لیے وہ بہکاتے تھے۔ ان میں کوئی کہتا کہ یہ تو جادوگر ہیں، ساحر ہیں، کوئی کاہن کہتا، کوئی شاعر کہتا، کوئی کذاب کہتا، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی مجنون کہتا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیتے کہ تم ان سے نہ ملنا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ جو ان سے ملتا ہے ایسا جادو ہے کہ وہ پھر انہی کا ہو جاتا ہے۔ اس پر قاصد کہتے کہ اگر ہم مکہ مکرمہ پہنچ کر بغیر ان سے ملے اپنی قوم کی طرف واپس ہوں تو ہم بہت برے قاصد ہوں گے۔ ایسا کرنا قاصد کے منصبی فرائض کا ترک اور قوم کی خیانت ہوگی۔ یعنی قاصد کہتے کہ ہمیں قوم نے بھیجا ہے تحقیق کے لیے، تو ان سے ملے بغیر اگر ہم چلے گئے تو ہم تو بہت برا کریں گے، ہمیں تو تحقیق کے لیے بھیجا گیا ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے اپنے اور بیگانوں سب سے ان کے حال کی تحقیق کریں، جو ان کے ماننے والے ہیں ان سے بھی ہم پوچھیں گے، ان سے بھی ملیں گے، اور جو ان کے مخالف ہیں ان سے بھی بات کریں گے، اور جو کچھ معلوم ہو اس سے بے کم و کاس قوم کو مطلع کریں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ جو کوئی معلوم ہوگا وہ پورا پورا ہم اپنی قوم کو بتائیں گے۔ اس خیال سے وہ لوگ مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر
اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملتے تھے اور ان سے آپ کے حال کی تحقیق کرتے تھے۔ صحابہ کرام انہیں تمام حال بتاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات، قرآن کریم کے مضامین سے انہیں مطلع کرتے تھے۔ تو جب یہ قاصد مسلمانوں سے پوچھتے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا، قالوا خیرا، وہ کہتے اللہ تعالیٰ نے خیر کو نازل کیا، یعنی وہ قرآن جس میں خیر ہی خیر ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، یعنی جو اس دنیا میں ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے حیات طیبہ ہے، چین اور سکون والی زندگی ہے، ان کے لیے فتح، کامیابی اور وسیع رزق اور کئی نعمتیں ہیں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور بے شک پچھلا گھر سب سے بہتر، یعنی ان کے لیے آخرت میں اللہ نے جو جنت تیار کی ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور ضرور کیا ہی اچھا گھر پرہیزگاروں کا، یعنی آخرت میں جو ان کے لیے گھر ہے پرہیزگاروں کے لیے وہ بہت ہی اچھا ہے۔